أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر، بیٹل آف خیبر۔ خیبر کی بستی مدینہ منورہ کے شمال کے تقریباً 125 میل 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ نہایت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، کافی حصہ نخلستان پر مشتمل تھا۔ اس بستی میں یہودی آباد تھے، وہ ہمیشہ اسلام دشمنی سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہودی اسلام کو کمزور کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، آئے دن اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اسلام مخالف سازشوں کی وجہ سے اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا، تو اس قبیلے نے بھی خیبر میں جا کر پناہ لی اور اس کو اپنا مرکز بنا لیا۔ خیبر کے قریب ہی ایک اور قبیلہ بنو غطفان بھی آباد تھا۔ یہ قبیلہ بھی اسلام دشمنی میں آگے رہتا۔ اسلام دشمنی میں یہ بھی یہودیوں کا حلیف بن گیا۔ یہ سب قبائل اسلام دشمنی پر متحد ہو گئے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کے پاس مضبوط قلعے، بے شمار جنگی ساز و سامان اور وافر مقدار میں کھانے پینے کے ذخائر موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں کے ان عزائم کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خفیہ طریقے سے تحقیق کرنے کے لیے خیبر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایتی رازداری کے ساتھ معلومات جمع کی اور سازشوں کی تصدیق کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی سازشوں کا یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سازشوں کا خاتمہ کرنے کا تہیہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ حدیبیہ کرنے کے بعد جب واپس مدینہ طیبہ آئے تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم 7 ہجری کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں میرے ساتھ موجود تھے وہ اس جہاد میں شریک ہوں گے۔ لہذا محرم 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1200 پیادہ اور 200 سواروں کے دستے موجود تھے۔ اس غزوہ میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جنہوں نے مکی دور میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس غزوہ میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر متعدد صحابیات بھی شریک تھیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتے ہوئے یہودیوں کو اپنے مخبروں کے ذریعے کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ نہ تو ان کی تعداد زیادہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس سامان حرب اور ہتھیار زیادہ ہیں، لہٰذا انہیں کچل دو
اور ان کا خاتمہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر اس جگہ پہنچے جہاں بنو غطفان کے قبائل آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی اپناتے ہوئے تھوڑا مزید آگے جا کر وادی رجیع میں پڑاؤ ڈالا۔ عسکری نقطۂ نظر سے یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو بنو غطفان اور خیبر کے درمیان واقع تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مزید تازہ کمک کا راستہ مسدود کر دیا۔ حالانکہ بنو غطفان کے 10,000 افراد یہودیوں کی مدد کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ رات کے وقت اسلامی لشکر خیبر کے مقام پر پہنچا۔ اس وقت اہل خیبر خواب غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ جب صبح بیدار ہوئے اور اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکل رہے تھے تو اچانک ہر طرف اسلامی لشکر کو پھیلتے دیکھ کر خوف کے عالم میں شہر کی طرف دوڑے اور شور مچائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر سمیت آ پہنچے ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے قلعوں میں جا چھپے۔ یہودیوں کے کل 8 قلعے تھے، ان میں سے ایک قلعہ نعم بھی تھا جس میں یہودیوں نے سامان رسد جمع کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے پہلے اسی قلعے پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے قلعہ نعم بآسانی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد دیگر چھوٹے بڑے قلعے فتح ہوتے گئے۔ یہودیوں کا سب سے مضبوط اور بڑا قلعہ قموس تھا جس میں بہادر اور دلیر پہلوان اور بڑے بڑے سردار جمع تھے۔ مسلمانوں نے کئی مرتبہ قلعہ قموس پر چڑھائی کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہودیوں کا مشہور پہلوان مرہب اس قلعے کی حفاظت پر مامور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ صبح ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ جھنڈا اسے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ اس وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو ایک دم شفا نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دے کر مرہب کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کو پہلے اسلام کی دعوت دی۔ جیسے مرہب نہایت غرور کے ساتھ ٹھکرا کر شہر پڑتا ہوا آگے بڑھا۔ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ جب شیر آتے ہیں تو گرجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے مقابلے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ پھر فوراً ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا قتل ہوتے ہی یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، مگر اس کے باوجود وہ مختلف قلعوں میں بند ہو کر مسلمانوں سے مقابلہ کی کوشش کرتے رہے، مگر مسلمانوں نے کہیں بھی ان کی قدم جمنے نہ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطبیہ علاقے کا بھی محاصرہ فرمایا۔ 14 روز کے محاصرے کے بعد دشمن بے بس ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے یہ نتائج حاصل ہوئے۔ یہودی اپنے باغات، زمین اور تمام ملکیت چھوڑ کر اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ خوشحال ہو گئے۔
یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی سرزمین میں رہنے دیں، ہم زمین، باغات اور کھیتیوں کا کام اور دیکھ بھال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی یہ درخواست منظور فرمائی اور یہ فیصلہ فرمایا کہ کھیتوں اور پھلوں کی آدھی پیداوار یہودیوں کو ملے گی۔ غزوہ خیبر میں کل 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ چند مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال و غنیمت ملا، جس میں وہ نصف مال غنیمت مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا گیا اور نصف سرکاری خزانے میں جمع کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر کے بعد اسلام مزید تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور لوگ ذوق در ذوق حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ غزوہ خیبر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف علم بغاوت کھڑا کرنا اور ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہنا دنیا اور آخرت میں خواری اور ذلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ عزت اور غلبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، دین کی سربلندی اور ان کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں اور فلاح دارین حاصل کریں۔ جنگ خیبر کا واقعہ یعنی بیٹل آف خیبر، غزوہ خیبر، یہ صفر المظفر 7 ہجری کو پیش آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا کی۔